کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیسے تم اللہ کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیفا تعجب کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی بندہ اظہار تعجب کرتا ہے۔ دلائل توحید اللہ تعالیٰ کے وجود کے جو دلائل ہیں وہ بے شمار بیان ہو چکے، پیچھے بے شمار دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے بیان ہو چکے۔ جب اتنے سارے دلائل آ چکے ہیں تو اتنے دلائل کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کیوں کرتے ہو، یا وحدانیت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کیوں؟ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تم مردہ تھے، وَكُنْتُمْ، تم تھے، عالم ارواح میں تم تھے، عالم اجسام میں جب آئے تو فرمایا امواتن، مردہ تھے۔ وَكُنْتُمْ، عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے، ابھی عالم ارواح میں تم تھے۔ جب عالم ارواح سے عالم اجسام میں منتقل ہوئے، باپ کی پشت میں منتقل ہوئے، نطفے کی صورت میں ماں کے پیٹ میں آئے تو فرمایا تم مردے تھے۔ پھر جب عالم خلق میں آئے، عالم دنیا میں آئے تو فَأَحْيَاكُمْ، زندوں کی صورت میں، تو اس نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب ایک تو یہ موت و حیات ہو گئی، یعنی پہلے نطفے کی صورت میں مردہ، پھر زندگی آئی، انسان کو سانس ملے، دنیا میں چلا پھرا، اپنا وقت گزارا، پھر روح قبض ہوئی تو پھر فوت ہو گیا، پھر اس پر موت طاری ہو گئی۔ یہ دو زندگیاں مراد ہیں۔ یا پھر یہ مراد ہے کہ تم جاہل تھے، تم کیا تھے؟ جاہل تھے، علم نہیں تھا تمہارے پاس۔ علم نہ ہونا، جہالت ہونا، یہ موت ہے۔ جیسے وہ حدیث مبارک ہے نا، موت العالمی موت العالم، ایک عالم کا مر جانا جہان کے مر جانے جیسا ہے۔ موت العالمی موت العالم، عالم کی موت جہان کی موت ہے۔ ہاں جی، تو فرمایا وہ جو عالم کا فوت ہونا، جہان کا فوت ہونا کہا ہے، تو وہ علم کی روشنیاں بکھیرتا ہے، تو مطلب وہ زندگیاں بکھیرتا ہے۔ اور جب وہ فوت ہو گیا تو علم کی روشنی پھر بجھ گئی، شمع بجھ گئی، تو وہ سمجھو ایسے جیسے جہان فوت ہو گیا۔ تو فرمایا تم پہلے کتاب اللہ کے آنے سے پہلے تم مردہ تھے، تمہیں علم نہیں تھا۔ جب کتاب اللہ آئی، قرآن آیا، تو تمہیں قرآن کی وجہ سے شعور ملا، زندگی ملی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، یعنی روح قبض ہوگی، پھر بندہ قبروں میں چلا جائے گا۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو موتوں اور دو حیاتوں کا ذکر کیا ہے، حالانکہ تین موتیں اور تین حیاتیں ہیں۔ پہلے بندہ مردہ تھا، پھر زندہ ہوا، پھر مرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر زندہ ہوگا۔ تو حالانکہ تین موتیں ہیں اور تین حیاتیں ہیں۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عدم سے وجود بخشا، پھر عالم اجسام سے عالم جو ہے وہ دنیا میں آیا، پھر عالم دنیا سے عالم قبر میں، پھر قبر سے پھر حشر میں۔ تو یہاں پر دو کا ذکر ہوا، تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں دو کا نہیں، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں، یعنی قبر کی زندگی بھی اس میں موجود ہے۔ اب جب قبر کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی سے وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، ویسے وہ زندہ نہیں ہیں، وہ ڈیڈ ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ بیان کے لیے گئے تو طبیعت خراب ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوئی تو جو مریدین تھے جنہوں نے جلسہ کروایا تھا
جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ایک اونٹنی پر بٹھا کر نا بتایا ابھی فلاں جگہ ایک ڈاکٹر ہے وہاں چلے جائیں، وہاں سے دوائی لے آئیں۔ آپ اونٹنی پر بیٹھ کر آئے اور ڈاکٹر کے پاس، جب ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر نے بھی جو تھوڑی اپنی علمی دلچسپی کا اظہار کرنا تھا، تو ڈاکٹر نے اپنی علمی دلچسپی کا اظہار اس طرح کیا اور کہنے لگا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام زندہ ہیں، اولیاء اللہ کے لیے کیسے کہتے ہو کہ وہ زندہ ہیں، حالانکہ وہ تو قبروں میں ہیں؟ تو اگر وہ زندہ ہیں تو پھر کسی قبر کو کھول کر دیکھا جائے اور اس کو کھول کر پھر اس کو ٹٹولا جائے اور دیکھا جائے، اگر تو وہ جواب دے بات کرے تو پھر ہم کہیں گے وہ زندہ ہے، اور اگر جواب نہ دے بات نہ کرے تو ہم کہیں گے مردہ ہے۔ یہی طریقہ ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی دلائل کی دنیا میں آپ کوئی بات کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں کسی قبر پر، اس کی قبر کو کھولتے ہیں اور جا کر اس سے مردے کو ہلائیں گے، دیکھیں گے وہ زندہ ہے یا مردہ، یہ تو بعد کی بات ہے، جب اس پر تحقیق ہوگی بعد میں ہوگی، ہم یہیں بیٹھ کر مسئلہ حل نہ کر لیں، یہیں بیٹھے بیٹھے مسئلہ حل نہ کر لیں۔ فرمایا میں جس اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہوں وہ حاملہ ہے، جس اونٹنی پر بیٹھ کر آیا ہوں وہ حاملہ ہے۔ یہ بتائیں یہ جو حمل ہوتا ہے وہ قبر کی طرح ہوتا ہے نا؟ فرمایا یہ جو حمل ہوتا ہے یہ قبر کی طرح ہوتا ہے۔ آپ کی سائنسی دنیا اور آپ کی ڈاکٹری دنیا کیا کہتی ہے کہ یہ مردہ ہے یا زندہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں وہ زندہ ہے۔ میں نہیں مانتا، بفرض ایک فرض کر لیتا ہوں، یہ ایک فرضی بات ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نہیں مانتا اور میں کہوں کہ پہلے اس کا پیٹ چاک کرو، اس کو نکالو، مجھے دکھاؤ، اگر وہ زندہ ہوا تو میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ فرمایا جب تم اس کے پیٹ میں ہوتے ہوئے، قبر میں ہوتے ہوئے جب اس کو تم زندہ مانتے ہو اور تم کہتے ہو یہ نالیوں کے ذریعے سانس لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبر میں برزخ میں اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ رکھنے پر قادر ہے، ایسے ہی قبروں میں بھی زندہ رکھنے پر قادر ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کا یہ جو ہے فلسفہ وہ یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، تمہارا شعور اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں چار چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے شعور، ایک ہے فکر، ایک ہے تدبر۔ یہ چار چیزیں ہیں، قرآن پاک ان چار چیزوں کے ساتھ غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عقل، فکر، شعور اور تدبر، ان چار چیزوں کے ساتھ غور کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارا شعور وہاں نہیں پہنچ سکتا کہ وہ کس طرح زندہ ہیں اور کس طرح آتے ہیں، کس طرح جاتے ہیں۔ میں مختصر کروں کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور کے اندر باقاعدہ اسناد کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ زندہ ہونے کے بارے میں کئی شہداء ایسے ہیں، کئی شہداء اپنی وفات کے بعد زندہ ہو کر آئے اور اپنے بارے میں بتایا بھی ہم فوت ہو چکے ہیں۔ یہ جو قرآن پاک میں ہے نا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ جو شہدائے بدر تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہماری زندگی کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ شہدائے بدر نے باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مزید انشاءاللہ اس پر مزید وضاحتیں پیش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلمات قبول فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔